من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ تنبیہ ومذہب البصریین ان اعرف الجر لا ینوب بعضها عن بعض بقیاس کما ان اعرف الجزم والنصب کذالک۔ بے شماری آج اس میں ہو رہی ہے کہ جو بصریین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حروف جر بعض کے نائب نہیں بنتے ہیں۔ حروف جر بعض کے نائب نہیں بنتے ہیں جس طرح حروف جزم اور نصب بعض کے نائب نہیں بنتے ہیں۔ بصریین یہ فرما رہے ہیں کہ حروف جر بعض کے نائب نہیں بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ پیچھے آ رہا تھا ایک شعر، فلا تترکنی بالوعید کاننی الی الناس، الی الناس کا تھا فی الناس ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں بتا رہے ہیں کہ مثلا ایک حرف جر جو الہ ہے فی کے معنی میں ہو، یا فرض کریں مثلا تبیین کے معنی میں ہے، میت کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرے معنی میں ایک حرف جر دوسرے کے معنی میں ہے تو الہ، لیکن ہے فی کے معنی میں۔ یہ بصریین کہتے ہیں کہ حروف جر بعض کے نائب نہیں بنتے ہیں جس طرح حروف جزم اور نصب نائب نہیں بنتے ہیں۔ تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو بعض عبارتوں سے جو یہ لگتا ہے کہ ایک حرف جو ہے جر وہ دوسرے کا نائب بنا ہے، بعض عبارتوں سے جو لگتا ہے کہ ایک حرف جر دوسرے کا نائب بنا ہے تو اس کا کیا کریں گے؟ بصری کہتے ہیں کہ وہاں ہمیں 3 کام کرنے چاہیے، کیونکہ خود قائل نہیں ہیں کہ حرف جر جو ہیں بعض کے نائب ہیں۔ تو جب ان بصریوں کو کہا جاتا ہے کہ کچھ عبارتیں ایسی ہیں، کچھ آیات، کچھ عبارتیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حرف جر جو ہے وہ دوسرے کا نائب بن رہا ہے، تو وہاں آپ کیا کہیں گے؟ جہاں ایک حرف جر دوسرے کا نائب بن رہا ہے آپ تو قبول نہیں کرتے ہیں۔ وہاں بصری یہ جواب دیتے ہیں جہاں اور کہیں آپ کو عبارتیں ایسی لگ رہی ہیں جہاں ایک حرف جر دوسرے کے معنی میں آ رہا ہے، وہاں ہمیں 3 کام کرنے چاہیے۔ 3 بصری کہہ رہے ہیں 3 کام کرو۔ پہلا یہ کرو کہ لفظ کی تعویل کرو، توجیہ کرو، معاف کرنا، اس لفظ کی توجیہ کرو، ایسی جو لفظ اس کو قبول کر لے۔ ہمیں اس لفظ کی توجیہ کرنی چاہیے جس کو لفظ جو ہے نا وہ قبول کرے۔ جیسا کہ لا اصلبنکم فی جذوع النخل، یہاں فی بمانا ہم لوگ کہتے ہیں مطلب کوفی کہ فی جو ہے یہاں الا کے معنی میں ہے۔ لا اصلبنکم، میں تم کو لٹکاؤں گا، فی جذوع النخل، کھجور کی شاخوں پر ہوتا ہے نا، کہ کھجور کی شاخوں میں ظرفی، اندر تو کوئی نہیں لٹکاتا، اس کے اوپر لٹکاتے ہیں کھجور کی شاخوں پہ۔ تو ہم کہتے ہیں فی بمانا الا ہے، فی بمانا الا ہے۔ ہم سے مراد یعنی کوفی جو کہتے ہیں فی بمانا یہاں الا کے ہے،
बसरी क्या कहते हैं, बसरी कहते हैं कि नहीं, फ़ी जो है ना, फ़ी ये अपने मानने में इस्तेमाल हो रहा है, तावील हमें करनी चाहिए इस लफ्ज़ की। फ़ी जो है ना अपने मानने में इस्तेमाल हुआ है, ज़रफ़ियत के मानने में इस्तेमाल हो रहा है। फ़ी बमाना अला यहाँ नहीं है, बसरी कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखो खजूर की जो शाखें होती हैं वो क्या होती हैं, दरख्त, खजूर के दरख्त के ऊपर होती हैं, और फिर उसके जो पत्ते होते हैं खजूर के वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। खजूर के दरख्त को देखो, उसके सर के ऊपर जो पत्ते हैं वो नीचे की तरफ क्या हैं, नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। तो कहते हैं कि जब कोई खजूर की शाखों पर लटकाएगा, ठीक है, तो गोया कि आप ये कहें कि खजूर के अंदर लटकाया है, पत्ते नीचे झुके हुए होते हैं ना, तो मसलूब जिसको लटकाया है गोया कि उसके अंदर है, यानी एक तौजी है। तौजी है, कैसे तौजी है भला, दोबारा सुने। कहते हैं देखो खजूर का जो दरख्त है उसके जो पत्ते हैं वो दरख्त के ऊपर होते हैं, फिर वो पत्ते नीचे की तरफ झुक जाते हैं। लिहाजा इंसान जब किसी बंदे को लटका हुआ देखेगा तो ऊपर क्योंकि खजूर के पत्ते हैं वो गोया कि कहेगा कि इसके अंदर इसको लटकाया गया है, इसके अंदर। इस तरह करके एक तौजी ये है। दूसरी ये कहा पहले तो तौजी करो जिसको लफ्ज़ कबूल कर ले, अगर ये नहीं है तो फिर आप क्या करो, फिर हर्फ को तब्दील ना करो कि यहाँ फ़ी बमाना अला हो रहा है या कोई और, जैसा कि आप जानते हैं, बल्कि वहाँ क्या करो, कहो कि ये जो फ़ेल है ये इसके अंदर एक ऐसा माना पाया जाता है जो इसी हर्फ जार के ज़रिए मुतद्दी होता है। फ़ेल में फ़ेल की तरफ जाओ, हर्फ जार को कुछ ना कहो। दूसरा जवाब बसरी ये दे रहे हैं, हर्फ जार को भाइयों कुछ ना कहो, फ़ेल के अंदर एक ऐसा माना है जो इसी हर्फ जार के ज़रिए क्या होता है, मुतअद्दी होता है। जैसा कि आपने देखा था, एक आयत थी पीछे, फजल अफ़िदतन मिनन्नास से तहवा इलैहिम, तहवा खुद मुतद्दी होता है, आगे इला आया हुआ था, तो वहाँ इन्होंने क्या कहा था, तौजी की थी इस बात की कि तहवा के अंदर तमीलो का माना है। जब तहवा के अंदर तमीलो का माना हो गया तो तमीलो इला के साथ मुतद्दी होता है, यानी इस तरह। दूसरा जवाब बसरी ये देते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है अगाजान, कुछ नहीं कहना हर्फ जार को। हर्फ जार जो है, इला है तो इला, फ़ी है तो फ़ी, मिन है तो मिन, जो भी है उसको रहने दो। पीछे वाला जो फ़ेल है उसके अंदर एक ऐसा माना रखो जिसके ज़रिए वो हर्फ क्या होता है, इस्तेमाल होता है, वो फिर उसी हर्फ के ज़रिए इस्तेमाल होता हो। उस फ़ेल में तसर्रुफ़ करो, फ़ेल में कैसा माना ले आओ जिसके ज़रिए वो हर्फ उसी से इस्तेमाल होता है। जैसा कि तहवा वाली मिसाल में बताया कि तहवा बेमाना तमीलो लेंगे ना तो वो इला के ज़रिए मुतद्दी होता है। ये एक पीछे शेर था, अगर याद हो तो, फ़ला ततरुकनी बिलवईद कन्ननी इलन्ना से मतल्ली, तो यहाँ कहा था इला बमाना फ़ी है। वहाँ एक और तौजी बनाई गई थी कि मतल्ली के अंदर क्या करें, मुबग़्ग़िज़ का माना रख लें तो इला के साथ मुतद्दी होता है, यानी उसमें आप क्या करें, उसमें तसर्रुफ़ करें, फ़ेल में उसमें एक ऐसा माना रखें जिस माने के साथ वो हर्फ जार इस्तेमाल होता है। हर्फ जार में तसर्रुफ़ ना करें, रुई रहने दें, पीछे फ़ेल में दस्तकारी करो। जैसे तहवा में माना रखा है तमीलो का तो तमीलो इला के साथ इस्तेमाल हो गया, ठीक है। ये दूसरा जवाब है बसरियों का। तीसरा ये है कि अगर ये भी नहीं कर पाते आप तो फिर वहाँ बतौर शाज़ हम कहेंगे कि एक कलमा जो है ना दूसरे कलमे की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, एक हर्फ जार दूसरे हर्फ जार की जगह पर आया है और बतौर नियाबत
استعمال ہو رہا ہے، جیسے مثلا اسی جگہ پہ اگر اور کوئی کام نہ کر پائے تو آخری یہ طریقہ ہے، آخری یہ حربہ ہے، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ میں کہ فی حرف جر بمعنی کیا ہے؟ الا کے ہے، ٹھیک ہے، یا وہ جو تھا کأننی الی الناس پیچھے والا فلا تترکنی والا شعر، الا بمعنی فی ہے، یہ کب کرنا ہے آپ نے؟ جب آپ کے پاس کوئی چارہ نہ رہے، آخری یہ کرنا ہے حربہ، یہ طریقہ، آخری استعمال، کہ یہی ایک حرف جر دوسرے حرف جر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جیسا کہ یہ کام کوفی کرتے ہیں کہ حرف جر دوسرے حرف جر کی نیابت میں استعمال ہو رہا ہے، جیسے فی بمعنی الا کے مثلا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کام ہے یہ آپ نے بالکل آخری، جب کوئی حربہ استعمال نہ ہو سکے، کوئی طریقہ نہیں ہے، ہاتھ بند ہو گئے، اب کیا کریں؟ وہاں اس وقت یہی طریقہ لگاؤ کہ ایک حرف جر دوسرے حرف جر کی جگہ پر کیا ہو رہا ہے؟ استعمال ہو رہا ہے، یہ ہے تیسرا طریقہ۔ یہ جو تیسرا طریقہ ہے یہ جناب علی کوفیوں کا شروع سے ہی یہی ہے، وہ اس کو شاذ نہیں سمجھتے تیسرے طریقے کو، کوفی سیدھے سیدھے یہی بات کرتے ہیں کہ بعض حرف جر بعض کا کیا بنتے ہیں؟ نائب بنتے ہیں۔ یہ نیابت والی بات کلیئر ہوئی ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، بعض حرف جر بعض کا نائب بنتے ہیں، جیسے مثلا کیا جان الا بمعنی کہیں آ رہا ہو، فی لگا ہوا الا ہو لیکن کہیں مراد کیا ہے؟ الا سے مراد کیا ہے؟ فی ہے، یعنی الا فی کی جانشین بن کر استعمال ہو رہا ہے، یہ کوفی شروع سے کہتے ہیں۔ ہم بصری جو ہے نا آخر میں کہتے ہیں، ہم پہلے یہ کہتے ہیں بصری، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں پہلے نمبر پہ توجیہ کرو، ایسی توجیہ جس کو لفظ قبول کر لے، یہ پہلا طریقہ۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر حرف جر کو نہ چھیڑو، پیچھے والے کو فعل میں ایک ایسا معنی ہے، ٹھیک ہے، جو اسی حرف جر کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے۔ پیچھے والے فعل جو آ رہا ہے اس میں ایسا معنی پایا جاتا ہے، تضمین ہے معنی فعل کی اس کے اندر، جو اسی حرف سے ذریعے متعدی ہوتا ہے۔ تہوا بمعنی تمیل و کر کے الہ سے استعمال کریں، مثلا یا یہ بھی نہ ہو کر پایا آپ تو پھر تیسرا طریقہ ہے کہ جو کوفی کا اصل طریقہ یہی ہے کہ بعض حرف جر بعض کا نائب بنتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے لیکن شاذ ہے۔ آخری طریقہ یہ ہے کہ جب کچھ ہم نہ کر پائے تو یہ ہمارا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں بصریوں کا نظریہ بھی بیان کیا، کوفیوں کا بھی کیا، کہ کوفی کہتے ہیں کہ بعض حرف جر بعض کا نائب بن سکتے ہیں، ہوتے ہیں، بصری کہتے ہیں نہیں ہوتے۔ تو جناب آغا مصنف سے پوچھتے ہیں، آغا مصنف آپ کی نظر میں کون حق پر ہیں، کوفی یا بصری؟ مصنف کہتے ہیں میری نظر میں جو کوفی ہیں نا ان کی بات زیادہ اچھی اور زیادہ بہتر ہے بصریوں کی نسبت۔ کوفیوں کے نظریے کو مصنف نا کہتے ہیں اقل و تعصفان، یعنی اس میں زیادہ زور گوئی نہیں ہے، یہ گویا کہ بہتر ہے بصریوں والے طریقے سے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، ہم کہنا کیا چاہتے تھے اس میں، اس تنبیہ کے اندر کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ بحث یہ ہو رہی تھی کہ بصری کہتے ہیں کہ بعض حرف جر بعض کے نائب نہیں ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مثلا آپ نے پیچھے پڑھتے آ رہے ہو، کہیں الا کی جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ فی ہوتا ہے، الا لکھا ہوتا ہے لیکن الا بمعنی فی ہوتی ہے، کہیں الا بمعنی اندا ہوتا ہے نا، ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ بصریین کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، بعض حرف جر بعض کے نائب نہیں ہوتے ہیں،
جس طرح حروف جزم و نصب ایک دوسرے کے نائب نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بصری کہتے ہیں. کوفی کیا کہتے ہیں؟ کوفی کہتے ہیں ہوتے ہیں، بعض حرف جر بعض کے نائب ہوتے ہیں. یہ ایک مطلب ہو گیا. اب ہم کہتے ہیں بصریوں کو کہ آپ تو قبول نہیں کرتے کہ حرف جر دوسرے حرف کا نائب ہوتے ہیں. تو اگر کہیں قرآن میں کہیں عبارات میں آ رہا ہو جو ذہن میں یہ بات پیدا ہو اور یہ وہم پیدا ہو کہ نہیں یہاں ایک حرف جر دوسرے حرف جر کے نائب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، وہاں کیا کریں گے؟ اگر کہیں آیات میں روایات میں اس طرح کا کوئی مطلب ہو جس سے یہ سمجھ میں آ رہی ہو کہ یہاں نیابت ہے، آپ کہتے ہیں نیابت نہیں ہے. اگر کہیں نیابت کی بات وہم ہو وہاں کیا کریں؟ تو بصریوں نے کیا کہا ہے؟ 3 کام آپ نے کرنے ہیں. 3. پہلا، لفظ کی توجیہ کرو اور توجیہ بھی ایسی کرو جس کو لفظ کیا جان قبول کر لے. ایسی توجیہ کرو جس کو لفظ کیا کرے قبول کرے. ٹھیک ہو گئی بات. دوسرا کام کیا کرو؟ دوسرا کام یہ کرو کہ آپ حرف جر کو نہ چھیڑو. پیچھے والا جو فعل ہے اس میں ایسے معنی کو مطلب تضمین کرو، اس کے اندر ایسے معنی کو کہو، وہ فعل ایسے معنی پر مشتمل ہے جو اسی حرف کے ذریعے جو آگے آیا ہے اسی سے وہ متعدی ہوتا ہے. یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں اس دوسرے طریقہ بصریوں کو اس طرح سمجھا رہا ہوں کہ جو حرف جر آیا ہوا ہے نا اس کو اسی طرح رہنے دو، وہ اسی معنی میں. پیچھے والا جو فعل ہے اس میں ایک ایسا معنی متضمن کرو جو اسی حرف جر کے ذریعے کیا ہوتا ہے متعدی ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے کیا تہوا کو اندر تمیلوں کا معنی رکھا اور وہ الہ کے ذریعے متعدی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو جواب ہے بصریوں کا وہ یہ تھا کہ اچھا اگر پہلے 2 طریقے نہ لفظ کی تعویل کر پائے نہ اس فعل کے اندر ایسا معنی چھپا پائے جو اسی حرف کے ذریعے متعدی ہو، ٹھیک ہے، پھر تیسرا طریقہ ہے کہ یہی نیابت والا. ہم آ جائیں گے نیابت پہ بطور شاذ. یہی آپ والی بات کوفیوں مان لیں گے کہ بعض حرف جر بعض کے نائب بن رہے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. توجہ کرو عبارت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنبیہ. مذہب البصریین ان اعرف الجر لا ینوب بعضها عن بعض بقیاس. بصریوں کا نظریہ یہ ہے کہ حروف جر بعض کے نائب نہیں ہوتے ہیں بقیاس بطور قیاس. کما ان اعرف الجزم والنصب کذالک یعنی لا ینوب بعضها عن بعض. جس طرح حروف جزم و نصب اسی طرح ہیں، یعنی وہ بھی بعض کے نائب نہیں ہوتے ہیں. وما اوہم ذالک فهو عندهم اما مؤول تاویلا یقبلہ اللفظ. وما اوہم ذالک، اور وہ جو وہم ہوتا ہے ذالک اس نیابت کا، وما اور وہ چیز جو اوہم ذالک جو اس نیابت کا وہم ڈالتی ہے کہ بھئی نیابت ہو رہی ہے بعض حرف بعض کی جگہ پہ، فهو عندهم اما مؤول تاویلا یقبلہ اللفظ فهو عند البصریین. تو وہ جو نیابت آپ کو نظر آتی ہے وہ بصریوں کی نظر میں کیا ہے؟ اما مؤول تاویلا، یا اس کی تعویل کریں، یا یقبلہ اللفظ جس تعویل کو لفظ قبول کرے. دیکھو کما قیلا فی ولا اسلبنکم فی جذوع النخل، جیسا کہ کہا گیا ہے لا اسلبنکم فی جذوع النخل کہ میں تم کو ضرور بضرور کھجور کی شاخوں پر لٹکا دوں گا. یہاں کیا ہے؟ ان فی. صحیح ہے نا. ہم تو کیا کہتے تھے یہاں فی بمانا اللہ کی ہے، کھجور کے اندر تو کوئی نہیں لٹکاتا نا، کھجور کے اوپر لٹکایا جاتا ہے. اس کا بصری کیسے تعویل کر رہے ہیں؟ توجہ. ان فی لیس بمعنی اللہ. بصری کا نہیں یہ کہ ان جو ہے یہ اللہ کے معنی میں نہیں ہے. ولیکن شبہ المسلوب
لتمکنہ من الجزع بالحال فی شیء، لیکن مسلوب کو تشبیہ دی گئی ہے بالحال فی شیء، یعنی ایک چیز میں کیا کیا گیا ہے، ایک کیا کیا ہے، حلول کیا ہے، بالحال فی شیء یعنی ایک چیز میں وہ کیا ہوئی ہے، داخل ہو گئی ہے۔ مسلوب داخل ہے ایک چیز کے اندر، مسلوب وہ جس کو لٹکایا ہے، شبہ المسلوب، مسلوب کو تشبیہ دی ہے بالحال فی شیء کہ وہ ایک چیز کے اندر ہے، بالحال یعنی داخل ہو گئی ہے، حلول کر گئی ہے فی شیء اس شے میں، کیوں؟ لتمکن من الجزع، کیونکہ وہ چیز تمکن ہے یعنی وہ چیز چپکی ہوئی ہے، وہ مسلوب جو ہے نا وہ چپکا ہوا ہے، من الجزع کھجور پہ وہ کیا ہے، چپکا ہوا ہے، گویا کہ اس کے ساتھ کیونکہ چمٹا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے، اس لیے گویا کہ وہ مسلوب وہ لٹکا ہوا اس کے اندر چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اس طرح تھوڑا سا عرض کی ہے، اس مطلب کو ذہن میں تصور کرنا نہ ہو نا، اس طرح کرو۔ کھجور کا درخت ہے، درخت کے اوپر اس کے جو پتے ہوتے ہیں سر کی چوٹی پہ، وہ پتے نیچے کی طرف دیکھو، نیچے کی طرف انحناء پیدا کرتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر جب اس کو بندے کو وہاں لٹکائے گئے تو کھجور کے پتے بھی اطراف میں ہیں، تو گویا کہ اس کو بندہ جس کو لٹکایا ہے وہ اس کے اندر چلا گیا ہے۔ قبول ہو رہی ہے یہ تو جی؟ ولیکن شبہ المسلوب لتمکن من الجزع بالحال فی شیء، لیکن مسلوب کو تشبیہ دی ہے بالحال فی شیء کہ وہ ایک چیز میں داخل ہے، لتمکن من الجزع کیونکہ وہ یہ چمٹا ہوا ہے، من الجزع کھجور سے۔ وَإِمَّا دوسرا جواب، وَإِمَّا عَلَىٰ تَضْمِينِ مَعْنَى الْفِعْلٍ يَتَعَدَّى بِذَلِكَ الْحَرْفِ، یا تضمین معنی فعل، یا فعل کے معنی وہ تضمین کریں، یعنی کہیں فعل کا معنی مشتمل ہے، یتعدی بذالک الحرف، ایسے معنی پر یتعدی بذالک الحرف کہ وہ اس حرف کے ذریعے کیا ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے۔ وَإِمَّا عَلَىٰ تَضْمِينِ مَعْنَى فِعْلٍ، یا تضمین کے قائل ہو جائیں کہ اس فعل میں ایسا معنی ہے، یتعدی بذالک الحرف جو وہ متعدی ہوتا ہے اس حرف کے ذریعے، جیسا دیکھو کما ضمن بعضهم تہوا فی الآیہ معنی تمیل، جیسا کہ بعض نے تہوا کو کہا ہے آیا میں کہ یہ تمیلوں کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو ہو گئے۔ وَإِمَّا عَلَىٰ شُذُوذِ اِنَابَةِ كَلِمَةٍ عَنِ الْأُخْرَى، یا بطور شاذ ایک کلمہ دوسرے کا نائب ہے، ایک حرف جر دوسرے کا نائب ہے۔ وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ مَحْمَلُ الْبَابِ كُلِّهِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، هذا الأخیر یعنی ایک کلمے کا ایک حرف جر کا دوسرے کا نائب بننا، آخری یہ تھا نا، ایک کا دوسرے کا نائب بننا، ایک حرف کا دوسرے کا نائب بننا، یہ اخیر ہو محمل الباب، یہ محمل باب ہے، محمل یعنی یہ توجیہ ہے اس باب کی، کل ہی باب سے مراد یہاں کیا ہے، ایک حرف جر کا دوسرے حرف جر کی جگہ پر جو استعمال ہونا ہے، ایک حرف جر کا دوسرے حرف کی جگہ پہ استعمال ہونا، ہوا محمل الباب ہے، ٹھیک ہے نا، یہی آخری ہوا محمل الباب کلہی، تمام اس باب کی توجیہ ہے کوفیوں کی نظر میں۔ کوفی تو شروع سے یہی کہتے ہیں ایک حرف دوسرے کا نائب ہے، محمل یعنی توجیہ، باب یعنی ایک حرف کا دوسرے حرف کی جگہ استعمال ہونے والے باب کا جو محمل و توجیہ ہے پورے کے پورے کی، کوفیوں کی نظر میں یہی ہے، یہی آخری ہے۔ وبعض المتاخرین عند الکوفیین وبعض المتاخرین، دوبارہ سنیں مزہ نہیں آیا۔ وَإِمَّا عَلَىٰ شُذُوذِ إِنَابَةِ كَلِمَةٍ عَنِ الْأُخْرَىٰ، بصری کہتے ہیں یا یہ پھر ہمارا یہ ہوگا کہ ایک کلمہ دوسرے کا نائب ہے بطور شاذ، وَهَذَا الْأَخِيرُ یہی آخری انابہ کلمہ عن الأخرى هو محمل الباب كله عند الكوفیین وبعض المتاخرین، یہی آخری توجیہ محمل باب ہے، اس باب کی توجیہ ہے پورے کے پورے کی کوفیوں کی نظر میں اور بعض متاخرین کی نظر میں۔ ولا یجعلون ذلک شاذا، یجعلون کون؟ کوفی، ذالک انابہ حرف کو شاذ قرار نہیں دیتے ہیں، ہم تو شاذ کہہ رہے ہیں نا، بصری کہتے ہیں، لیکن وہ اس کو بطور شاذ
نہیں لیتے ہیں. وَمَذْهَبُهُمْ أَقَلُّ تَعَسُّفًا، کوفیوں کا مذہب جو ہے اقل تعسفاً زور گوئی سے کم ہے، اقل تعسفاً ہے، اس میں زیادہ زور کی ضرورت نہیں ہے. سادہ سا بات ہے جو کوفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوفیوں کی بات کو مصنف نے ترجیح دی ہے. وَمَذْهَبُهُمْ أَقَلُّ تَعَسُّفًا، کوفیوں کا مذہب زورگوئی اس میں کم ہے. اقل تعسفاً، کم ہے تعسفاً زورگوئی. موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. دعا فرمائیں گے. موفق مؤید رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.